جلیل احمد صاحب نے کولون جرمنی سے یہ سوال بھی ہمیں بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وطر کی تینوں رکعات کیا اکٹھی ادا کرنی چاہیے یا 2 کے بعد سلام پھیر کر پھر تیسری رکعت پڑھی جائے؟ مسنون طریق کیا ہے؟ غالباً انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ 2 کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں اور پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ تینوں رکعت جو ہے ایک قعدے کے بعد، درمیانی قعدے کے بعد پھر کھڑے ہو کے بغیر سلام پھیرے اس کو جاری رکھتے ہوئے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ دونوں صورتیں نظر آتی ہیں، تو صحیح طریق کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم رہنمائی کے لیے چلتے ہیں کرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب کے پاس۔ جی، نماز وطر کی ادائیگی کے 2 طریق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت ادا کر کے سلام پھیر دی جائے اور پھر فوراً اٹھ کر تیسری رکعت علیحدہ پڑھی جائے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ 2 رکعت جب پڑھیں تو دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر تیسری رکعت پڑھ کر پھر سلام پھیری جائے۔ تو یہ دونوں طریق احادیث سے ثابت ہیں۔ جس طریق پر بھی کوئی نماز وتر ادا کرے گا اس کی نماز وتر ادا ہو جائے گی۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو کون سا طریق پسند ہے، تو حضور نے فرمایا مجھے تو وطروں کی ادائیگی کا یہ طریق پسند ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیروں اور پھر فوراً اٹھ کر تیسری رکعت ادا کروں۔ فرمایا میری پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طریق پر وطر ادا کیے جائیں گے تو جب پہلی مرتبہ 2 رکعت وطر ادا کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے تو دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا اور پھر تیسری رکعت میں پھر پڑھا جائے گا۔ تو اس طریق پر نماز وطر کی ادائیگی کے نتیجے میں 2 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا موقع ملے گا، اس لیے یہ طریق مجھے زیادہ پیارا ہے۔ صاحب کے اس بات میں بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اور عقیدت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور غیروں کا یہ اعتراض کرنا کہ نعوذ باللہ گویا خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر سمجھتے ہیں یا ایسا دعویٰ، تو یہ سراسر ایک الزام اور بہتان ہے کہ ایسا شخص جو اپنی روزانہ کی نماز کے ایک پہلو میں بھی اس قدر اپنے دل میں خیال رکھتا ہے کہ کس طرح مجھے موقع ملے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیج سکوں، اس کے متعلق یہ کہنا کہ گویا یا نعوذ باللہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کو برتر سمجھا یا ان پر کسی قسم کی برتری کا دعویٰ کیا، تو یہ سراسر ایک الزام اور بہتان ہے۔